والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا خادم انصار عزیز ندوی آج ایک خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ دراصل 2 دن قبل یہاں ہمارے شہر بھٹکل میں میرے مادر علمی کے وسیع و عریض میدان میں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر رابطہ ادب اسلامی کا عالمی سہ-روزہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا، جو جامعہ اسلامیہ کے اشتراک سے مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کی زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ کانفرنس کا آغاز تو 4 فروری کی شام بعد نماز مغرب باقاعدہ ہوا، مگر اس سے پہلے پیام انسانیت کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں برادران وطن کو دعوت دی گئی تھی اور ان کے لیے ظہرانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور یہ جلسہ بھی بڑا کامیاب رہا۔ اور پھر ہندوستان کے ناگزیر سیاسی حالات کے پس منظر میں تمام علماء کرام، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، مولانا سجاد نعمانی صاحب، پروفیسر انیس چشتی، مولانا بلال صاحب حسنی ندوی وغیرہم نے بھائی چارے کی تعلیم دیتے ہوئے آپسی تناؤ کو بھول کر ایک ملک کے لیے مختلف باشندوں کو ساتھ مل جل کر چلنے کی دعوت دی۔ اور اس موقع پر استاد جامعہ اسلامیہ مولانا الیاس صاحب ندوی نے بھٹکل کی صحیح تصویر کشی کی۔ اس موقع پر بھٹکل و اطراف سے کئی برادران وطن اور اسکولی طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان طلباء و طالبات کے لیے انعامات سے بھی نوازا گیا جو طلباء پیام انسانیت کے تحت 1000 مسلم و غیر مسلم طلباء و طالبات میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ ایسے کمپٹیشن تھا۔ جلسے میں شریک مذہبی اسکالرز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اسی دن بعد نماز عصر باقاعدہ رابطہ ادب اسلامی کا آغاز ہوا، سیمینار کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے زیر صدارت منعقد اس اجلاس میں بہت سارے مقالے پیش کیے گئے، اور علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کئی گوشے نکل کر سامنے آئے، جس پر عمل آوری کے لیے تجاویز آخر میں پیش کی گئیں۔ اس موقع پر جلسے کی غرض و غایت پر روشنی ڈالنے کے لیے آئے استاد مکرم مولانا الیاس ندوی دامت برکاتہم نے کہا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر یادیں شہر بھٹکل سے تاریخی طور پر وابستہ ہو گئی ہیں۔ حضرت مولانا علیہ رحمہ کی بلند سوچ ان کی تحریکات کو صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ جامع آباد نے پوری طرح کوششیں کی ہیں، اور اس سہ-روزہ سیمینار حضرت مولانا کے سوانح پر منعقد کرنے کا مقصد ان کی تحریکات کو ایک الگ انداز میں دیکھ کر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس موقع پر کئی سارے اہم مہمانان اعظام نے اپنے تاثرات کو پیش کیا، جس میں قابل ذکر مولانا ڈاکٹر مزمل صاحب صدیقی ندوی، مولانا عیسیٰ منصوری لندن، مولانا عبدالقادر صاحب عارفی جو ایران سے آئے تھے، سعید فیضی صاحب جو کینیڈا سے آئے تھے، اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اگلے روز پہلی اور دوسری نشست کا انعقاد مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی اور پھر مدرسہ رحمانیہ منکی میں ہوا۔ یہ نشستیں بھی اپنے اعتبار سے کامیاب گزری اور دونوں نشستوں میں 150 کے قریب مقالات پڑھے گئے، اور ہر مقالہ نگار قیمتی تھا، اور ان کے مقالے بھی بڑے قیمتی اور پر اثر تھے اور تاریخ بھرے تھے۔ ہر ایک موقر مقالہ نگار نے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم ترین گوشوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور مقالوں کی نوعیت اور عنوانات اور پھر پیش کرنے کے انداز سے محسوس ہوا کہ بڑی محنت کے ساتھ مقالوں کو لکھا گیا اور پیش کیا گیا تھا۔ اس بیچ اہم ترین خبر یہ ہے کہ یہاں شہر بھٹکل کے مدینہ کالونی میں ابنائے جامعہ اسلامیہ جامع آباد بھٹکل کی نئی عمارت کا افتتاح بدست حضرت مولانا رابع حسنی ندوی مدث لہو ہوا۔ اس موقع پر عمارت کے دالان میں ایک افتتاحی نشست منعقد کی گئی تھی، جس میں حضرت مولانا نے اپنے خطاب میں عصری علوم کے حصول، تہذیب و تمدن کی چمک میں حد سے آگے گزر جانے سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ مولانا نے اس موقع پر کہا کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہے اور حصول تعلیم بھی لازمی ہے، مگر تہذیب و تمدن کا حصول جنون کہیں ہمیں ہمارے عقیدے و ایمان سے نہ دور لے جائے۔ لہٰذا مولانا نے کہا کہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے دینی و دنیوی علوم کو حاصل کیا جائے۔
بیانات کی نشست کے بعد حضرت مولانا نے اپنے ہاتھوں سے عمارت کا افتتاح کیا اور دعا یا کلمات سے نوازا۔ اس موقع پر شہر بھٹکل و بیرون بھٹکل کے سینکڑوں ابنائے جامعہ موجود تھے۔ ناظرین، بالآخر اس سیمینار کی آخری نشست بھی سجی۔ علماء کرام اور علماء اعظام ایک جانب اسٹیج کو رونق بخشے ہوئے تھے اور تمام معزز علماء کرام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ یادیں عوام کے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ اس روحانی محفل کا ایک الگ ہی رنگ تھا، اس کا الگ ہی روپ تھا۔ اس محفل کی روحانیت رگوں پے میں سرایت کر کے سکون و اطمینان کی لہر پیدا کر رہی تھی۔ اس پوری محفل میں مفکر اسلام کی زندگی کے درخشاں پہلو سامنے آئے۔ مفکر اسلام کو مفکر اسلام بنانے والی 3 چیزوں کا تذکرہ کچھ یوں آیا کہ والدہ کی دعائیں، مسلسل مخلصانہ محنت، اہل اللہ کی نگاہ کیمیا کا اثر۔ تاثرات پیش کرنے والے بڑے بڑے علماء کرام جس میں حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی، مولانا خالد غازی پوری، مولانا عمرین محفوظ رحمانی وغیرہ کا کہنا تھا کہ وہ جامع الکمالات اور جامع الصفات کے حامل شخصیت تھی۔ اخیر میں مولانا الیاس صاحب ندوی نے جو اس پورے سیمینار کے کنوینر روح رواں تھے، انہوں نے مقالات پیش کرنے کے درمیان آئی ہوئی کئی تجاویز پیش کی اور اس اجلاس کی نظامت بھی کی۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی صدارتی خطاب اور دعائیہ کلمات پر یہ سیمینار اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملحوظ رہے کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے قریب 250 سے زائد مندوبین ملک و بیرون ہند سے تشریف لائے تھے۔ شہر بھٹکل ایک تاریخی ایک ساحلی علاقہ ہونے کی وجہ سے مہمانان کو بعد نماز عصر اس سیمینار کے دوران تفریح کے غرض سے ساحل سمندر پر بھی لے جایا گیا تھا۔ ناظرین، بروز منگل ظہرانے کے ساتھ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، جبکہ بروز بدھ علماء کرام کی آمد کو لے کر ادارہ فکر و خبر کی جانب سے مقامی و غیر مقامی میڈیا احباب و دیگر علماء کرام کے لیے ایک میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ ورکشاپ مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے حال میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا ہاشم نظام ندوی نے سوشل میڈیا کی اہمیت، فکر و خبر کی تاریخ و دیگر اہم موضوعات پر اپنے پرمغز مقالہ پیش کیا اپنا، جبکہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی کا اسلامی صحافت کے عنوان پر پرمغز محاضرہ ہوا۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام اور دیگر میڈیا سے وابستہ طبقہ موجود تھا۔ ناظرین، یہ تھی سہ روزہ سیمینار پر خصوصی رپورٹ۔ مصروفیات اور اسفار کی کثرت کی وجہ سے یہ رپورٹ آپ تک پہنچانے میں بڑی دیر ہوئی، اس کے لیے ادارہ سیدھی بات معذرت چاہتا ہے۔ یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يسطرون